اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دعاء سرکار امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. سلام پڑھتے ہوئے ذرا قریب آ جائیں تو مجلس کا ماحول بہتر بن جائے گا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلى الله عليه محمد وآل محمد. خداوند متعال کا ہمیشہ کی طرح لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں پیروان اور عاشقان اہل بیت کے قبیلے میں سے قرار دیا، اور اس کی یہ وہ نعمت ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اور پھر اس کے بعد خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ولایت کی معرفت عطا کی. شاید ولایت کی معرفت ہمارے پاس جیسے ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں ہم ولایت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ ولایت وہ عظیم مفہوم ہے جس میں سب سے پہلے ولایت جو ہے اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد ولایت رسول کی ہے، یعنی اختیار رسول کا ہے، اتھارٹی رسول کی ہے، اور پاور رسول کے پاس ہے. دنیا کا اختیار نہیں بلکہ مانوی اختیار کا ذکر ہو رہا ہے. اگرچہ دنیا کا اختیار بھی انہیں کے پاس ہونا چاہیے، وہ ظاہری طور پہ اگر حکومت ان کے پاس نہیں تھی، مگر دلوں کی حکومت ان کے ہاتھوں میں رہی ہے، ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ سے رہے گی. اب اس ولایت کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے، جیسے حضور پاک کے بارے میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ یہ ولی جس کو ہم نے کہا اللہ کے بعد جو رسول ولی ہے اس کی اطاعت کرو. پہلے اللہ کی اطاعت کرو، پھر رسول کی اطاعت کرو، پھر اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو. یعنی خدا کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. رسول کی اطاعت کرنی ہے. اور رسول نے کیا کیا زندگی میں، رسول کی زندگی کا کارنامہ کیا تھا، کس ڈیوٹی کو دے کر خدا نے بھیجا. ایک ڈیوٹی خداوند متعال نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمائی والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین.
رسول کی جو ڈیوٹیاں ہیں خدا فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے وہ آیتوں کی تلاوت کرے گا، اور آیتوں کی تلاوت کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیتوں کی تلاوت کے بعد وہ تزکیہ کرے گا، اور تزکیے کے بعد علم دے گا، تعلیم دے گا۔ یعنی رسول خدا جو بھی زندگی میں کر رہے ہیں وہ تین چیزوں سے خالی نہیں ہے، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کا کہنا، ان کا فرمانا، ارشاد فرمانا، خاموش رہنا، حکم دینا، منع کرنا، یا وہ تلاوت ہے، یا وہ تعلیم ہے، یا وہ تزکیہ ہے۔ جو کام کر رہے ہیں تینوں سے باہر نہیں ہے، یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے، یا تعلیم ہے۔ اگر یہ رسول ہیں اور اسی رسول کے کاندھوں پہ دو شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھنے والے نے دیکھا کہ دو شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول ان کے لیے گویا سواری بن کے جا رہے ہیں، تو یہ کام بھی یا تلاوت ہو رہی ہے، یا تزکیہ ہو رہا ہے، یا تعلیم ہو رہی ہے۔ دیکھنے والے نے کہا یا رسول اللہ کتنی اچھی سواری ملی ہے شہزادوں کو، تو رسول نے کہا سواری کو کیوں دیکھتے ہو، یہ بھی تو دیکھو کتنے اچھے سوار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو دیکھو کتنے اچھے سوار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب رسول بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، دونوں شہزادے اندر داخل ہوتے ہیں مسجد میں، رسول خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، جا کے دونوں کو اپنے زانوں پر بٹھاتے ہیں، دونوں کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں۔ اب رسول سے پوچھیں گے یا رسول اللہ خطبہ آپ نے روک لیا، خطبہ کیا ہوا؟ تعلیم ہوئی، خطبہ تعلیم ہے، آپ نے تعلیم کو روک لیا اور ان دو شہزادوں کو بٹھا دیا اپنی گودی میں، تو رسول یہی جواب دیں گے وہ جو تعلیم دے رہا تھا اپنی جگہ پر، مگر اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم آ گئی، جو تعلیم میں دے رہا تھا وہ آج کے لیے تھی۔ اگر ان دونوں کو سمجھ جاؤ تو قیامت کے دن کے تک کے لیے تعلیم تمہیں مل جائے گی، اگر ان دونوں کو سمجھ جاؤ تو قیامت تک کے لیے تمہیں تعلیم مل جائے گی۔ مگر لوگ کہتے ہیں نہیں، رسول کی یہ باتیں جو ہیں یہ ایک بشریت کا تقاضا ہے، جیسے ایک باپ اپنے بچوں سے محبت، نانا اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اس کا رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی عصمت سے تعلق نہیں ہے، یہ رسول کی پرسنل معاملات ہیں، اس میں زیادہ توجہ نہ کیجیے، یہ ان کی لائف ہے، روٹین کی لائف ہے، ہمیں ان سے کیا، وہ اتنے اہم نہیں ہے۔ مگر میرے بھائی ہاں، ہم نے کب انکار کیا کہ رسول بشر نہیں ہے؟ قرآن نے تو خود کہا قل انما انا بشر مثلکم، ہاں میں بشر ہوں تمہاری طرح، مگر اگلا جملہ نہ بھولو، کہا یوحا الیہ، یہ وہ بشر ہے جو تمہاری طرح بشر نہیں ہے، یہ صاحب عصمت ہے، ان پہ وحی نازل ہوتی ہیں، فرق ہے۔ یہ وہ بشر نہیں جسے تم کہہ رہے ہو، اس بشر کے بارے میں خدا نے کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قسم اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا حبیب نہ کبھی بھولا، نہ کبھی بہکا، نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی گمراہ ہوا۔ اور اے مسلمانوں جان لو، یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ اب یہ نبی جو کر رہے ہیں تین حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تلاوت ہے، یا تعلیم ہے، یا تزکیہ ہے۔ اگر حسنین کو کاندھوں پر بٹھایا، یا تلاوت ہے، یا تعلیم ہے، یا تزکیہ ہے۔ اگر رسول نے حسین کی خاطر سجدے کو طول دیا، یا تلاوت ہے، یا تعلیم ہے، یا تزکیہ ہے۔ اگر خیبر میں علی کو علم دیا، یا تلاوت ہے، یا تعلیم ہے، یا تزکیہ ہے۔ اگر اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، یا تلاوت ہے، یا تعلیم ہے، یا تزکیہ ہے۔ اگر در بطول پہ جا کر سلام پھیریں، یا تلاوت ہے، یا تعلیم ہے، یا تزکیہ ہے۔ حسنین کو جنت کا سردار بنا دیں، یا تلاوت ہے، یا تعلیم ہے، یا تزکیہ ہے۔ فاطمہ زہرا کو شہزادی کونین بنا دیں، یا تلاوت ہے، یا تعلیم ہے، یا تزکیہ ہے۔ علی کو اپنے کاندھوں پر سوار کروا کے بتوں کو توڑنے کا حکم دے دیں، یا تلاوت ہے، یا تعلیم ہے، یا تزکیہ ہے۔ رسول کا ہر کام تین حالتوں
عبادتوں سے خالی نہیں، یا وہ تلاوت کر رہے ہیں، یا وہ تعلیم دے رہے ہیں، یا وہ تزکیہ کر رہے ہیں، نفسوں کو پاک کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ یہ ولی ہے جس کا ہر کام خدا کے لیے ہے۔ اب اس ولی کا ذکر کچھ اس طرح سے خدا نے کیا کہ ہم نے کہا ولی وہ ہے جس کو خدا نے اختیار دیا ہے اپنے جسم بنا کر مختلف مقامات پر بھیج سکتا ہے۔ یہ ولی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور کیونکہ ایک دوسری صفت جو ولی خدا میں جنہیں اللہ نے ولایت دی وہ یہ بھی ہے کہ ہم میں اور ولی خدا میں بڑا فرق یہ ہے، ہم زمانے کے قیدی ہیں۔ زمانہ ہم پیدا ہوئے، ہم پھر مر گئے، زمانے نے پیدا کیا، زمانے نے مار دیا، بچے تھے، لڑکپن آیا، بڑھاپا آیا، آخر دنیا سے چلے گئے۔ کیونکہ ہم زمانے کے محکوم ہیں، ہم زمانے پہ حاکم نہیں ہیں، ہم زمانہ ہم پر محیط ہے، ہم زمانے پر محیط نہیں ہے، ہم زمانے کے قبضے میں ہے، ہم زمانے کے قبضے میں ہے، زمانہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ ہم زمانے کے کنٹرول میں ہیں، زمانہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم زمان و مکان کے قیدی ہیں، مگر ولی خدا زمان کا قیدی نہیں ہے۔ زمانہ اس کو کنٹرول میں نہیں کرتا، وہ زمانے کو کنٹرول میں کرتا ہے، وہ زمانے کا محکوم نہیں ہے، وہ زمانے کا حاکم ہے۔ اسی لیے تو اپنے زمانے کے امام کو بھی ہم امام زمانہ کہتے ہیں، یعنی جو زمانے کا حاکم ہو پھر اسے موت نہیں آتی۔ زمانہ جس کے کنٹرول میں ہو پھر اسے موت نہیں آتی۔ زمانہ جس کا محکوم ہو، زمانہ جس کا غلام ہو، یعنی یہ اس وقت سے تھے جب زمانہ ہی نہ تھا، جب وقت خلق نہیں ہوا تھا یہ تھے، جب زمانہ کریٹ نہیں ہوا تھا یہ تھے، تو یہ زمانے کے اوپر ہیں۔ تبھی تو حیران نہ ہونا کہ رسول چلے گئے، ہزاروں سالوں کا رستہ طے کر کے آ گئے، جب معراج سے واپس آئے ہزاروں سال گزر گئے، مگر جب واپس آئے پانی ٹپک رہا تھا، بستر ابھی گرم تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ اللہ اللہ، ہزاروں سال کا سفر طے کر کے آ گئے، پوری کائنات دیکھ کر آ گئے، اور دنیا میں صرف ایک لمحہ گزرا۔ کیونکہ یہ وقت کے کنٹرول میں نہیں، وقت ان کے کنٹرول میں ہے۔ جب چاہے زمانے کو روک سکتے ہیں، جب چاہے وقت کو ٹھہرا سکتے ہیں۔ اسی لیے تو اگر آپ اگر ہم نماز عصر کا وقت آ جائے اور سورج ڈوب جائے، ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، مگر جس کے ہاتھ میں زمانہ ہے وہ سورج کو پلٹا کے بھی نماز ادا کرتا ہے۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ یہ وہ علی ہیں، یہ وہ اولیاء خدا ہیں کہ ٹائم بھی ان کے کنٹرول میں۔ اسی لیے اینسٹائن نے جب بہار الانوار کی وہ روایت پڑھی معراج کے متعلق، حیران ہو گیا، کہنے لگا میرا جو نظریہ تھا ریلیٹیوٹی کے بارے میں، جو میرا نظریہ تھا کہ چیزیں کس طرح ایک دوسرے سے ریلیٹیو ہوتی ہیں اور زمانہ کیسے ریلیٹیوٹی کے جو اس کا فارمولا تھا، کہتا ہے میں نے مسلمانوں کی ساری کتابیں پڑھی مگر شیعوں کی کتاب بہار الانوار میں جب میں نے یہ پڑھا کہ رسول گئے، واپس آ گئے، پانی ٹپک رہا تھا، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، میں سمجھ گیا یہ مذہب دوسرے فرقوں سے الگ ہے، یعنی جو تھیوری میں دے رہا تھا وہ پہلے سے ان کتابوں میں موجود تھی۔ یہ ریلیٹیوٹی کی تھیوری جو مختلف
مکاتبات ملتے ہیں. اب اینسٹائن کے اور ہمارے علماء کے ساتھ جو مختلف نیریشنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ, ہمارے علماء کے ساتھ اینسٹائن کے خط کے مکاتبات رہے تھے. تو اب مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہمارے جو ولی ہیں, ہم جنہیں کہتے ہیں ولی ہیں, اور اللہ نے ولایت دی, یعنی اللہ نے ایک مکمل اختیار دے دیا. اب وہ اختیار اللہ کی جانب سے انہیں عطا کیا گیا ہے. مگر دنیا میں بھی ولی ہیں. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم ولی کہتے ہیں چھوٹی سطح پر, جیسے باپ ولی ہے, باپ کو ولی کہا جاتا ہے. باپ ولی یعنی کیا, یعنی سرپرست ہے, یعنی حکم اس کا سننا واجب ہے. اور اوپر جائیں مجتہد ولی ہے آپ کا, اس کا حکم واجب ہے. اور اوپر جائیں ولی فقیہ ولی ہے, اور اوپر جائیں امام ولی ہیں, اور اوپر جائیں رسول ولی ہیں, اور اوپر جائیں خدا ولی ہے. یعنی چھوٹی سطح پر دیکھیے شوہر کی ولایت ہے بیوی پر, یعنی بیوی پر واجب ہے اس کی مانے. اسی طرح بیٹے پر ولایت ہے باپ کی, باپ اس پر واجب ہے باپ کا حکم مانے. عجیب بات ہے, ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں, جب محبت کی مثال دینی ہوتی ہے تو ماں بیٹے کی محبت کی مثال دیتے ہیں کہ ماں کی محبت 40 ماؤں کی محبت, اس طرح کی مثال دیتے ہیں. مگر قرآن نے بالکل الٹ کہا. قرآن نے جب محبت کی مثال دی, ماں بیٹے کی مثال نہیں دی, باپ بیٹے کی مثال دی. کیسے یعقوب یوسف کے لیے روتے رہے, گریا کرتے رہے, دینی تو الٹی تھی. جبکہ قرآن میں اسلام میں ماں کا بہت احترام ہے, مگر جب محبت کی بات آئی, باپ کی محبت کی مثال قرآن میں بہت بڑی ہے. پوری سورہ یوسف اس کے بارے میں ہے. یہ مثال ماں کی محبت کی نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ ماں کو خدا نے ولایت نہیں دی, باپ کو خدا نے ولایت دی. وہ اتھارٹی دی ہے جو باپ کو دی ہے, اور وہ اتھارٹی یہ سوچ کر دی ہے کہ یہ باپ ہے, کبھی اس سے برا استفادہ نہیں کرے گا, اپنے آپ کو نقصان میں پہنچا دے گا, اپنے بچے کو نقصان نہیں دے گا جب تک انسان کی فطرت زندہ ہے. مگر کچھ ایسے برے باپ بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے مگر وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. مگر اختیار جو معصومین کو دیا گیا ہے وہ خاص اختیار ہے, یعنی کلی اختیار دیا گیا. باپ کا اختیار ہے کسی حد تک کہ اگر باپ آپ کو حرام کی طرف کہہ رہا ہے اس کی نہیں مانی, لا طاعت المعبود فی معصیت الخالق, کسی معبود کی اطاعت خدا کی مخالفت میں نہیں مول کر ہوا کرتی ہے, چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. تو اب یہ ماں باپ کی جیسے ولایت ہے, یہ بہت جزوی ولایت یعنی ہم پر ان کا اختیار ہے. تو اب اولیاء خدا کے پاس مکمل اختیار ہے, یعنی ان کا حکم اور ان کی ولایت وہی اللہ کی ولایت ہے. تو اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان راتوں میں اس ولایت کے نور کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں, ولایت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں, ولایت کو اپنے دل پر حکومت ان کی کیسے قائم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جانیے, جیسے آپ نے ابھی سنا, ولی اسے کہتے ہیں جو زمان کا قیدی نہیں ہے, مگر ہم ٹائم کے قیدی ہیں. ہماری زندگی مختصر ہے اور زندگی بار بار نہیں ملتی, بس ایک بار ملتی ہے. جوانی بار بار نہیں ملتی, بس ایک بار ملتی ہے. اور ہم اس زندگی سے جتنا ہو سکے استفادہ کریں, استعمال کریں اس زندگی کو. کیسے؟ جیسے جوانی ہے, قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. زندگی کہاں خرچ کی اور کیسے خرچ کی, جوانی کہاں خرچ کی اور کیسے خرچ کی, مال کہاں سے کمایا, مال کیسے خرچ کیا, علم سے تو نے کیا کیا. یہ 5 چیزوں کے بارے میں خدا قیامت میں پوچھے گا. اب ہم اس وقت کے قیدی ہیں, ہم دیکھیں اپنے زمانے کو, اپنی جوانی کو, اپنی زندگی کو کیسے خرچ کر رہے ہیں. ہماری زندگی عبادت خدا میں خرچ ہو رہی ہے. حدیث میں رحم اللہ عبدن, خدا رحمت کرے اس بندے پر جو اپنے آپ کو اہل بیت کے لیے وقف کر دے, اپنے آپ کو اہل بیت کا بنا دے کہ میں وقف مولا ہوں, میں مومنوں کے کام کروں گا, میں کمیونٹی کے کام کروں گا, میں نیکی کے کام کروں گا. مولا اس پہ دعا کہتے ہیں رحمت ہو اللہ کی اس پر جو اپنے آپ کو ہمارے لیے وقف کر دے. ہم نے اپنی زندگی سے کیسا استفادہ کیا, کیا ہم نے مولا کی خاطر تھوڑا کتنا وقت نکالا, محرم کے علاوہ ہم کتنا وقت نکالتے ہیں اپنی زندگی کو. دیکھیے وقت لمیٹڈ ہے, یہ والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کون گھاٹے میں ہے. اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ لوگ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک
ایک برف بیچنے والا جب برف بیچتا ہے کہتا ہے لوگوں مجھ سے خریدو میری انویسٹمنٹ. کبھی کوئی انسان اپنی انویسٹمنٹ نہیں بیچتا, مگر برف والا کہتا ہے میری انویسٹمنٹ مجھ سے خرید لو. کیوں؟ کیونکہ تم خریدو گے نہ نہیں خریدو گے, دونوں صورتوں میں برف کو تو پگھل جانا ہے, میرا نقصان ہو رہا ہے, جلدی سے مجھے خرید لو, جو میں نے پیسے انویسٹ کیے ہیں وہ واپس آ جائیں. وقت بھی برف کی طرح ہے, چاہے آپ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں اسے گزر جانا ہے. تبھی لقمان حکیم نے جب پوچھا کون سی چیز سب سے دور ہے تو لقمان سے لوگوں نے مختلف چیزیں بتائیں, آسمان, دور, زمین, وہ وغیرہ. اور لقمان نے کہا جو چیز بہت دور ہے تم سے وہ گزرا ہوا وقت ہے, وہ واپس نہیں آ سکتا. تو وقت کو ضائع نہ کریں, وقت کی بڑی اہمیت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں فیض لیں, اپنے چھوٹے چھوٹے ٹائم کو کیلکولیٹ کریں کن کے ساتھ گزر رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں یا ٹائم کو راہ عبادت خدا میں گزار رہے ہیں, طاعت خدا میں گزار رہے ہیں, اللہ کی مرضی حاصل کرنے میں گزار رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. وقت ہمارا کیسے خرچ ہو رہا ہے؟ تبھی تو حدیث میں ہے کہ چند چیزوں کی قدر چند چیزوں سے پہلے کر لو. جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے کر لو, صحت مندی کی قدر بیماری سے پہلے کر لو, بے نیازی کی قدر غربت سے پہلے کر لو, اور زندگی کی قدر موت سے پہلے کر لو. موت کے آنے سے پہلے زندگی کی قدر کرو کہ زندگی مجھے جو دی گئی ہے کسی مقصد کے لیے دی گئی ہے. وقت کی ایک کوالٹی اور جوانی کی بھی وہی کوالٹی ہے کہ وہ واپس ریورس نہیں ہوتا. ٹائم وقت ریورس نہیں ہوتا, جوانی گزر گئی ریورس نہیں ہوتی, یہ زندگی گزر جائے گی. ہاں مگر اگر اس زندگی سے استفادہ ہم نے کیا پھر قیامت کے دن دیکھیں گے ارے ہاں 60-70 سال کی زندگی کچھ نہیں تھی, تھوڑا سا ہم نے صبر کیا, اللہ اللہ خدا نے کتنا بڑا اجر ہمارے لیے تیار کیا ہے. جب اس اجر کو دیکھیں گے پھر یہ مشکلات اور مصیبتوں کو بھول جائیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے وقت کو جس نے اہمیت کی وہی کامیاب ترین شخص ہے, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ زندگی, صحت, وقت. یہی ہے کہ زندگی بھی ہے جس کو کہا جائے وہی وقت ہے, اور پھر صحت ہے. دو نعمتیں ہیں جب ہوتی ہیں حدیث میں ان کا کوئی کیئر نہیں کرتا, جب چلی جاتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے. ان میں سے ایک سیکیورٹی, امن. دیکھیں پاکستان میں امن نہیں ہے, اب پتہ چلتا ہے امن کا کتنی اہمیت ہے. اور دوسری صحت. صحت جب چلی جاتی ہے پھر اسے یاد آتا ہے ارے میں صحت مند تھا, کتنے کام کر سکتا تھا. جب چلی جاتی ہے پھر ہمیں یاد آتا ہے یہ وہ فرصت لٹا, کیونکہ فرصتیں ایسی ہیں جو واپس نہیں آتی ہیں. عقل مند وہ ہے جو فرصتوں سے فائدہ اٹھائے. کوئی بھی فرصت ہو, محرم کی فرصت ہو, عزاداری کی فرصت ہو, لوگوں کی محبت لوگ مدد کرنے کی فرصت ہو, کسی نیک کام میں حصہ لینے کی فرصت ہو, غریب کی مدد کرنے کی فرصت ہو, یتیم کی سرپرستی کرنے کی فرصت ہو, بیوہ کی سرپرستی کرنے کی فرصت ہو, کسی نیکی کی فرصت کو ہاتھ سے نہ دے. کیونکہ جب فرصتیں آتی ہیں اگر آپ نے ٹھکرا دیا پھر وہ فرصتیں کبھی نہیں آتی ہیں. عقل مند وہ ہے جو فرصت کو ایک دم لپک کے لے لے, جلدی اچھل کے فرصت کو لے لے, کیوں پھر یہ فرصت شاید نہ آنے پائے, شاید یہ نیکی کی فرصت نہ آنے پائے, شاید میں اگلے سال تک زندہ ہی نہ رہوں, مجھے معلوم ہی نہیں ہے. انسان مانوی چیزوں میں جلدی کرے مگر دنیاوی چیزوں میں جلدی نہیں. ہم الٹا کرتے ہیں. مانوی چیزوں میں کیسے؟ قرآن نے کہا فاستبقوا الخیرات, خیر کام میں جلدی کرو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, اللہ کی توبہ میں جلدی کرو. حی علی الصلاۃ, نماز میں جلدی کرو. عجلوا للصلاۃ قبل الموت, نماز کو موت سے پہلے جلدی سے ادا کرو. ان کاموں میں جلدی اچھی ہے. ہم کہتے ہیں جلد بازی اچھی نہیں, جلد بازی صحیح بات ہے اچھی ہے, مگر بعض چیزوں میں جلد بازی اچھی ہے. وہ کون سے کام؟ خیر کے کام ہے. یہ نہیں کہ جلد بازی بالکل ہی خراب ہے, کوئی بھی جلد بازی ہے بالکل نہیں. بعض جلد بازیاں اچھی ہیں, ان میں سے نیکی کی طرف جلد بازی کرو, نیکی کی طرف تیزی سے جاؤ اور عبادت کو ایسے ادا کرو. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے, قیامت کا دن ہوگا, کچھ لوگ ہوں گے ان کے چہروں سے نور نکل رہے ہوں گے, اور کچھ لوگ ہوں گے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. وہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے ان لوگوں سے سورہ صف میں ہے, ان لوگوں سے کہیں گے جو جنت کی طرف جا رہے ہیں ان کے چہرے سے نور نکل رہا ہے. کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم, ہماری طرف دیکھو ہم تمہارے نور سے استفادہ کریں. کہیں گے الم نکن معکم, ان کو کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, پلٹ جاؤ جہاں تم نے برے کام کیے تھے وہیں سے نور کی تلاش کرو. پھر وہ جواب میں کہیں گے یہ تو
پرہیزگار ہوں گے. الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ساتھ میں کام نہیں کرتے تھے؟ کیا ساتھ میں جاب نہیں کرتے تھے؟ کیا ساتھ میں میلبرن میں نہیں رہتے تھے؟ کیا ساتھ میں مجلسیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ساتھ میں مجلسیں نہیں سنتے تھے؟ کیا ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم نہیں کرتے تھے؟ کیا ساتھ میں کام نہیں کرتے تھے؟ کیا ساتھ میں اسی فیکٹری میں کام نہیں کرتے تھے؟ کہ ہم ہر چیز میں ساتھ تھے تو ہمیں لفٹ کیوں نہیں کرا رہے ہو؟ الم نکن معکم قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے تم ساتھ میں تھے، ولکنکم تربصتم. جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے 3-4 چیزیں کہی گئی ہیں، ایک چیز کا میں خالی ترجمہ کروں گا. کہا مگر تم نے ہاں کیا. ہاں کیا یعنی کیا؟ ہاں ٹھیک ہے کر لوں گا، ہاں ٹھیک ہے کر لوں گا، یعنی چیزوں کو پوسٹ پون کرتے رہے، ڈیلے کرتے رہے. نیک کام کو تم نے ڈیلے کیا، نیک کام کو اچھا قوم سے چلو بعد میں دے دوں گا، اچھا یہ بعد میں کر لوں گا، اچھا یہ بعد میں کر لوں گا. نہیں، کوشش یہ کریں جس سال کا کام ہے حدیث میں اس دن کا کام اسی دن انجام دے دو جو اس دن کا کام ہے. تربصتم وارتبتم الامانیہ، یعنی تم نے بہت ڈیلے کر دیا نیک کاموں میں. جو لوگ نیک کام میں ڈیلے کرتے ہیں ان کے آگے ہی انجام ہوتا ہے، کیونکہ ڈیلے کرتے کرتے ایک موقع وہ آ جاتا ہے جب ملک الموت آ کے کہتا ہے بہت ڈیلے کر دیا تم نے. مگر اللہ کا حکم کبھی ڈیلے نہیں کرتا. اللہ کا حکم جب وہ آتا ہے تو کسی کو کہیں نہیں دیکھتا، اللہ کا حکم ہر موقع پر آ جاتا ہے. پھر ملک الموت انہیں فرصت نہیں دیتا کہ چلو خدا کی آواز آ رہی ہے. پھر وہ شخص کہتا ہے ایک دن کی فرصت دے دے گا، نہیں تم نے بہت ڈیلے کر دیا. پھر کہتا ہے انہیں آدھے دن کی فرصت دے دے، نہیں ہو سکتا. پھر کہتا ہے چلو 1 گھنٹے کی فرصت دے دے، کہتے ہیں نہیں. اب حدیث رسول میں ہے اگر یہ شخص جو مرنے والا ہے اتنی زندگی میں اس نے ڈیلے کیا، ہر چیز کو پوسٹ پون کیا، ہر چیز کو کہا میں بعد میں کروں گا. اب اگر یہ شخص پوری دنیا کا مالک ہوتا، ساری دنیا کے سونے جواہرات اور ہیرے کا مالک ہوتا، پوری کائنات پوری دنیا کی حکومت کا مالک ہوتا، مولا فرماتے ہیں یہ مرنے والا اتنا پریشان ہوگا اور اتنا پچھتا رہا ہوگا کہ اگر ساری کائنات کا بھی مالک ہوگا وہ تیار ہو جائے گا کہ ساری کائنات دے دے اور ایک لمحہ لے لے. ایک لمحے کی اتنی قیمت ہے. اس وقت پتہ چلے گی جب آواز ملک الموت کان میں سنائی دیتی ہے کہ تیری زندگی ختم ہو چکی ہے اور چلو اس دنیا کی طرف جہاں سے آئے تھے وہاں لوٹنے جا رہے ہیں. تو وقت کی اہمیت یہ ہے کہ کبھی نیک کاموں میں ڈیلے نہ کیا کریں. نیک کام کو اپنے ہی وقت پر انجام دیں، بلکہ اس وقت سے پہلے تیزی سے جلدی سے انجام دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بارے دیگر سر تو اپنے وقت کی اہمیت دیں. ہم نہیں جانتے سال گزر جاتے ہیں. کہا جاتا ہے اگر سال کی اہمیت کا پوچھنا ہے اس شخص سے پوچھو جس نے اس اسٹوڈنٹ سے پوچھو جس نے پوری سال محنت کر کے پڑھائی کی ہے، وہ سال کی اہمیت کا بتائے گا اور پھر بعد میں فیل ہو گیا ہے. اور اگر مہینوں کی اہمیت کا پوچھنا ہے اس خاتون سے پوچھو جس نے 9 مہینے بچہ اٹھایا مگر بچہ مردہ نکلا. ہاں اگر تمہیں مہینوں کی اہمیت کا پوچھنا ہے ان سے پوچھو. اگر ہفتوں کی اہمیت کا پوچھنا ہے ان لوگوں سے پوچھو کہ جو ہفتہ بھر ایک ٹارگٹ کے پیچھے ہوتے ہیں اور ہفتے کے بعد انہیں وہ چیز نصیب ہوتی ہے. اگر دن کی اہمیت کا پوچھنا ہے ایک مزدور سے پوچھو جو صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، وہ دن کی اہمیت کے بارے میں بتائے گا. اور اگر گھنٹوں کی اہمیت کا پوچھنا ہے ایک چاہنے والے سے پوچھو جو اپنے محبوب کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اور اگر منٹوں کی اہمیت کا معلوم کرنا ہے اس شخص سے پوچھو کہ جس نے کوئی نیک کام کرنا تھا مگر اس سے وہ نیک کام چھوٹ گیا چند ہی منٹوں کے لیے. کسی نے کہا یہ کام کرو گے، اس نے ایک سوچا میں کروں یا نہیں کروں، کسی نے نکال کے پیسے دے دیے، یہ پیچھے ہٹ گیا صرف منٹوں کی وجہ سے. وہ جانتا ہے کہ میں نے چند منٹوں کی وجہ سے دیر کی، کسی اور نے نیکی کا کام مجھ سے لے لیا. انسان جب تک وقت کی اہمیت نہیں رکھتا تو کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ وقت ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے جو ہمارے پاس ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہے. تو عبادت کے لیے سب سے پہلے اپنے وقت کو دیکھیں. جب ہم وقت کی اہمیت کا وقت کی اہمیت کا سمجھ میں آ جائے گا
فوراً وقت کی جب اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی ہم نماز بھی وقت میں پڑھیں گے. ہم ہر چیز, کیونکہ شریعت میں بالکل ہر چیز مینجمنٹ, ہم ٹائم بڑھا نہیں سکتے مگر ٹائم کو وائزلی مینج کر سکتے ہیں, ہوشیاری سے ٹائم کو مینج کر سکتے ہیں. زندگی اتنی کوئی نہیں بڑھا سکتا مگر مینج کر سکتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے بہترین قاعدہ وقت کے لیے 15 منٹ کا قاعدہ ہے. اچھا 15 منٹ کا قاعدہ کیا ہے؟ 15 منٹ کا قاعدہ یہ, آپ کتنے ایسے کام کر سکتے ہیں زندگی میں, صرف 15 منٹ کریں. آپ اگر 15 منٹ بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھ لیں, آپ سال میں دیکھیں گے آپ نے کتنی کتابیں ختم کر دی. 15 منٹ روزانہ کوئی نئی لینگویج سیکھنے پہ لگاتے ہیں, دیکھ لیں آپ کو کتنی لینگویجز آ جائیں گی. 15 منٹ آپ بیٹھ کے کوئی ایک موضوع پر حدیثیں پڑھنے شروع ہو جائیں, کتنی حدیثیں آپ کو آ جائیں گی. 15 منٹ آپ ایکسرسائز کریں, آپ کو جم جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کتنی ایسی چیزیں صرف 15 منٹ اگر آپ زندگی میں کریں گے اور مینج رکھیں گے, آپ کا بہت ٹائم بچ جائے گا. ٹائم بڑھا نہیں سکتے مگر مینج تو کر سکتے ہیں. اللہ نے ہم کو صلاحیت دی ہے کہ وقت کو کیسے مینج کیا جائے. وہ رسول تھے جنہوں نے بتایا, مولا کا ٹائم ٹیبل تھا رسول اللہ کا, اتنی عبادت کرتے تھے. آخر خدا نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے میرے مزمل, اے میرے پیارے نبی, رات کو اٹھو مگر قلیلا, تھوڑا کم اٹھو. اتنی عبادت نہ کرو, اپنی آپ کو مشقت میں نہ ڈالو, اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو. جبکہ رسول کی ایک پریشانی یہ تھی, اب یہ پھر ولایت کے بارے میں بات آ گئی ہے کہ ولی خدا کا دل جو ہوتا ہے اتنا نرم ہوتا ہے. رسول خدا کیسے زخم کھا کے دعا دیتے تھے, پتھر کھاتے تھے ان کے لیے دعا دیتے تھے, کیا ان کو غصہ نہیں آتا تھا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ولایت انہیں دینی تھی. ولایت کا مطلب یہ کہ دل سوز, دل سوز یعنی دوسروں کے لیے دوسروں کا اسٹریس, دوسروں کی تکلیف خود اٹھانا. اسی لیے جب رسول خدا دیکھتے تھے کہ لوگ نہیں آ رہے دین کی طرف تو پریشان ہو جاتے تھے, اور خرابی لوگوں میں نہیں دیکھتے تھے, سمجھتے تھے مجھ میں کوئی کوتاہی ہے, شاید میں تبلیغ صحیح سے نہیں کر رہا, اور پریشان ہوتی نہیں. ان کے لیے اسٹریس رسول لیا کرتے تھے, ان کے لیے ٹینشن رسول لیتے تھے. تو پھر خدا نے جب دیکھا میرا حبیب بہت پریشان ہے, کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, میرے حبیب ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو پریشان رہ جائے, تو تکلیف میں چلا جائے. ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے, تو اپنا پیغام دے دے, پھر ہم ہدایت دینے والے ہیں. کچھ ہدایت لینے والے ہیں, کچھ نہیں لیتے. اللہ اصل ہے ہدایت دینے والا. اب رسول نے اپنی زندگی میں بتایا کہ کیسے وقت کو استعمال کریں. اہل بیت نے بتایا, مولا نے کہا کہ اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو. ایک حصہ مناجات, یہ حصہ بہت کم ہے ہماری زندگی میں. خدا سے کبھی مناجات کرے نماز سے ہٹ کر, دعائیں اتنی ہمارے پاس ہیں, اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. الہی کیف ادعوک انا وکیف اقطع الرجاء منک انت. امام زین العابدین بتاتے ہیں, کہو خدا سے, اے خدایا میں تجھ سے کیسے بات کروں کہ تو ہے, میں کیسے تجھ سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤں کہ میں ہوں. اے میرے مالک, اے میرے اللہ, میں تیرا سر سے پاؤں تک محتاج ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ خدا گنہگار کا اس طرح سے انتظار کرتا ہے, کائنات میں کوئی اس شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا. ہاں یہ دعائیں پڑھے, پہلا وقت جو نکالے مناجات کے لیے نکالیں. کچھ تھوڑی سی دعا, پوری بڑی نہیں پڑھ نہ سکتے تو ایک ٹکڑا پڑھ دیں. خصوصاً ان دنوں میں ہر محرم میں تاکید کرتا ہوں, کوشش کریں زیارت عاشورہ پڑھیں. چلے اگر وہ لمبی ہے تو زیارت وارثہ روزانہ پڑھیں, محرم میں اس سے غافل نہ ہو. بڑے بڑے علماء ان میں سے جیسے آیت اللہ قاضی ہیں جو آیت اللہ بہجت کے استاد سے ان سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز کی آپ حسرت کھاتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد, کہتے ہیں میں حسرت کھاتا ہوں کیوں میں نے روزانہ زیارت عاشورہ نہیں پڑھی. قبر میں نور ہے زیارت عاشورہ, قبر میں چراغ ہے زیارت عاشورہ. وقت ایک مناجات کا رکھیں. دوسرا وقت اپنی کمائی رزق روزی کے لیے رکھیں. تیسرا وقت جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل ہونے کے لیے رکھیں. اور چوتھا وقت لذت حلال کے لیے رکھیں. اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. ہم نے صرف ایک حصے میں تقسیم کر دیا ہے کہ ہاں کمائی کرنی ہے, رزق حلال کمانا ہے, بس اسی میں ہمارے چاروں وقت چلے جاتے ہیں, اور مناجات تو ہوتی نہیں ہے, رب سے گفتگو نہیں ہوتی. جب اپنے وقت کو اس انداز سے مینج کریں گے پھر دیکھیں گے کہ ہاں ہم نے وضو بھی کرنا شروع کیا, طہارت کا پہلا قدم بھی اٹھایا, اور پھر مناجات کے لیے بھی ٹائم رکھنا شروع کیا. 24 گھنٹے وضو سے رہ رہے ہیں, ایک 15-10 منٹ مناجات بھی کر رہے ہیں. پھر زمین اور آسمان کا فرق آپ کی زندگی میں نظر آئے گا. اسی لیے تو
ولایت جیسے میں نے کہا، ولایت جب آتی ہے انسان خود بخود عقل بھی ساتھ میں آ جاتی ہے۔ عقل ایک باطنی رہبر ہے، ایک باطنی لیڈر ہے، عقل پہ گفتگو ہوئی ہے۔ اور دوسرا باطنی لیڈر اور رہبر کیا ہے؟ وہ انسان کا ضمیر ہے۔ باطنی لیڈر اور باطنی رہبر یا کہیں اندرونی نبی، اندرونی امام کون ہے؟ وہ عقل کے بعد جو بڑی نعمت اللہ نے دی ہے اس کے بعد ضمیر انسان ہے۔ اگر ضمیر زندہ ہے کبھی نہ کبھی آپ کو ہدایت مل جائے گی، کبھی نہ کبھی راہ راست میں آ جائیں گے۔ ضمیر کو زندہ رکھیں، ضمیر کو مرنے نہ دیں۔ ضمیر کی آواز کیسے آتی ہے؟ آپ نے گناہ کیا، ہم نے کسی نے گناہ کر دیا، اب ضمیر کی پہلی دفعہ گناہ کیا ہے، ضمیر کہے گی کیا کر دیا، کیا کر دیا، ہائے تم نے گناہ کر دیا۔ مگر جب دوسری دفعہ گناہ کریں گے اس ضمیر کی آواز ہلکی ہو جائے گی۔ جب تیسری مرتبہ گناہ کریں گے، یہاں تک کہ جب گناہ کی کثرت بڑھتی چلی گئی ضمیر کی آواز اتنی کم ہو جائے گی ہم کو سنائی نہیں دے گی۔ آواز ہوگی مگر ہم کو سنائی نہیں دے گی۔ ضمیر جس کا زندہ ہے کہ کسی نے مجھ پہ احسان کیا تو میں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر احسان فراموش ہو جاؤں، خدا کو احسان فراموش لوگ نہیں پسند، صرف اپنے متعلق نہیں لوگوں کے متعلق۔ جو کسی کا احسان لے اور احسان فراموش ہی کرے، جسے کہا جاتا ہے محسن کش، یعنی اپنے محسن کو قتل کر ڈالے، یعنی اپنے محسن کو چھوڑ ڈالے، اپنے محسن سے بے وفائی کر دے، خدا کو یہ پسند نہیں آتا۔ ایسے لوگ جلدی دنیا سے مر جاتے ہیں، ایسے لوگ جلدی ان کی زندگی چھوٹی ہوتی ہے۔ خدا کو یہ نہیں پسند جس بندے نے تم پر احسان کیا ہے تم اس کے خلاف ہو جاؤ، از لانگ از وہ برا نہیں، از لانگ از وہ گناہ نہیں کر رہا، از لانگ از کوئی ایسے کام نہیں کر رہا، اپنی ذاتی منافع کی وجہ سے اپنے محسن کو بھلا دیں۔ ضمیر جس کا زندہ ہوتا ہے کبھی وہ یہ نہیں کرتا۔ تو اب جیسے ایک واقعہ ہے علامہ مجلسی کے بارے میں۔ علامہ مجلسی کو کسی نے کہا قبلہ ہمارے پاس ڈاکو آتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، مال اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کھانا پکا کے دو، ہم مجبور ہم کو دینا پڑتا ہے۔ علامہ مجلسی کو کہا کیا کریں، کوئی دعا دے؟ کہا ایسے کرو کہ جب ڈاکو تمہارے پاس آئے کسی کو میری طرف بھیج دینا، پھر میں آ جاؤں گا ڈاکوؤں سے بات کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ ڈاکو اندر آئے کہا کھانا دو، یہ کرو وہ کرو، تو اسے کسی کو بھیج دیا، جاؤ علامہ مجلسی کو بلاؤ۔ اب علامہ مجلسی کو آئے، دیکھا ڈاکو نے، دیکھا وہی مذہب کے تھے، آئے ہمارے مولانا آ رہے ہیں، السلام علیکم، آئیے آئیے، بیٹھ گئے۔ تو پھر پوچھا آپ کا پیشہ کیا ہے؟ کہا قبلہ ہمارا پیشہ کر کے بتایا کہ ہم ڈاکو ہیں، ہمارا یہی پیشہ ہے۔ اچھا، تو بات کرتے کرتے انہوں نے ڈاکو نے کہا قبلہ آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہم بڑے بے ضمیر لوگ ہیں، ہمارے پاس بھی ضمیر پایا جاتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا قبلہ ہم جس کا نمک کھا لیں نا پھر کبھی اس پر اٹیک نہیں کرتے۔ اور حقیقت میں بھی یہ کہ بعض ایسے ڈاکو ہوتے ہیں تھوڑی بہت ان میں ضمیر ہوتی ہے، جیسے سندھ میں مشہور ہے اور ہوتا بھی ہے، شاید ابھی کم ہو گیا ہو، مشہور ہے کہ جب ڈاکو آ جاتا ہے کسی بس میں ڈاکہ لگانے کہیں بھی، تو کوئی پتہ چل جائے یہ سید ہے تو پیسے لینے کے بجائے اس کو پیسے دے کے چلا جاتا ہے کہ بھائی یہ سید ہے، اس کو ڈاکہ نہیں لگانا۔ تو بہر کے بعض ڈاکوؤں میں ضمیر ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا قبلہ آپ سنیے کہ ہم بے ضمیر نہیں ہیں، ہمیں بھی ضمیر ہے۔ کہا کیسے؟ ہم جس کا نمک کھا لیں کبھی اس سے نمک حرامی نہیں کرتے، کبھی اس کو نہیں لوٹتے، کبھی اس کا ڈاکہ نہیں لگاتے۔ جب علامہ مجلسی نے یہ سنا کہا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہا نہیں قبلہ کہاں جھوٹ بول رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں میری گردن کاٹ دیجیے، ہم کبھی یہ کام نہیں کرتے۔ علامہ مجلسی نے کہا جب بچپنے سے لے کر آج تک جس رب کا نمک کھا رہے ہو ڈاکہ لگا کے اسی کی تو نمک حرامی کر رہے ہو۔ بس اس کا ضمیر زندہ تھا، گریا کر کر کے علامہ مجلسی کے قدموں پہ گر گیا۔ کہا اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ہاں یہ تھوڑا سا ضمیر کی آواز زندہ ہو، کوئی اجاگر کر دے تو انسان کو ہدایت مل جاتی ہے، انسان راہ مستقیم میں آ جاتا ہے۔ مولا علی نے یہی بتلایا کہ اپنے ضمیر کو زندہ کر۔ مولا علی اپنے قاتل سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں تیرا اچھا مولا نہ تھا؟ مولا کیوں اس سے پوچھ رہے ہیں؟ اس کے ضمیر کو بھڑکانے کے لیے۔ ذرا سوچ کیا میں نے تجھ سے برائی کی جو تو نے ایک شہوت کی خاطر، ایک خاتون کی خاطر مجھے ضرب ماری؟ علی وہ ہیں جو ضمیر کا درس دے رہے ہیں۔ تبھی تو وہ واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا بغداد میں رہتا تھا، اس کا ایک پڑوسی تھا جو بڑا ناسبی تھا، اپنے ناسبی پڑوسی سے تنگ کرتا تھا، جاؤ تم علی کے ماننے والے کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ایک دن میں جاؤں گا نجف، علی کو تمہاری شکایت کروں گا دیکھنا۔ اب اس نے کہا جاؤ جو کرنا ہے کر لے، تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ جاتا ہے نجف اور جاتے ہوئے اس کو کہتا ہے میں جا رہا ہوں، دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے گا۔ اب جاتا ہے زری سے لپٹ کے کہتا ہے مولا یہ ناسبی آپ کی بے عزتی کرتا ہے، آپ کی اہانت کرتا ہے اور مجھے بھی تنگ کرتا ہے، مولا اس نے بہت ستایا، مولا اس سے انتقام لے لیجیے۔
اب یہ دعا پڑھ کے واپس آیا، دعا کر کے زیارت کر کے جا کے ہوٹل مسافر خانے میں سو گیا۔ جب مسافر خانے میں سو گیا، خواب میں مولا کی زیارت اسے نصیب ہوئی۔ مولا نے کہا اے میرے چاہنے والے اس کو معاف کر دے۔ کہا مولا کیوں معاف کر لوں؟ کہا میں کہہ رہا ہوں معاف کر دے۔ کہا مولا ٹھیک ہے، سر آنکھوں جان قربان، مجھے وجہ ڈھونڈنے چاہ رہا ہوں، کیوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس کو معاف کر لیں؟ مولا نے کہا کیونکہ اس کا مجھ پر ایک احسان ہے۔ گھبرا گیا، چونک اٹھا، مولا آپ پر اس کا آپ پر احسان؟ کہا ہاں۔ کہا مولا کیا احسان ہے؟ کہا ایک دن یہ اپنے گھوڑے پہ گزر رہا تھا نجف سے، اس کی نظر میرے روزے پہ پڑی، گھوڑے سے اتر کے جھک کے اس نے مجھے سلام کیا، بس یہ اس کا احسان تھا علی کا۔ علی ضمیر کی زندگی کا درس دے رہے ہیں، اپنی ضمیر کو زندہ کر۔ یہ واپس جاتا ہے، مذاق سے وہ ناظری پوچھتا ہے کیا کیا تیرے علی نے؟ میں تو صحت مند سلامت ہوں۔ کہا مولا علی نے مجھے کہا کہ اسے معاف کر دے، اس کا مجھ پر کوئی احسان ہے۔ اب یہ سیریس ہو گیا، زمین اس کے پاؤں سے نکل گئی۔ کیا میرا تمہارے علی پر احسان ہے؟ کہا ہاں تمہارا علی پر احسان ہے۔ یاد ہے اس دن گزر رہے تھے، تو نے جھک کے مولا کو سلام کیا، میرے مولا نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے۔ جب اس نے یہ سنا رو رو کے زمین پہ گر گیا، یا علی میں بھلا چکا تھا مگر آپ نے نہیں بھلایا۔ مولا میں بھلا چکا تھا، وہ سلام کب میں نے کیا، کیا کیا، مگر آپ نے نہیں بھلایا۔ یہ ضمیر کی زندگی کا درس ہے۔ عقل کے باہر دوسری باطنی رہبر جو ہے وہ ضمیر انسان ہے، اسے زندہ رکھیں۔ اور ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے جو سائیکولوجی میں آج کل کہا جاتا ہے سیلف ٹاک، بہت اہم ہے۔ اپنے آپ سے گفتگو کریں کہ میری کیا، جس کو ہم محاسبہ نفس یہی تو ہے نا، اپنے آپ کا کیلکولیشن کریں، اپنے آپ سے گفتگو کریں، اپنے آپ کی ملامت کریں۔ یعنی مانوی اور دنیاوی معاملات بالکل الٹ ہیں۔ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، یعنی اپنے سے فقیر کو دیکھو، جس آپ کے پاس گاڑی ہے تو اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچیں۔ آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اس کے بارے میں سوچیں جس کے پاس گھر نہیں ہے۔ آپ $1000 کماتے ہیں، اس کے بارے میں سوچیں جو $1000 کماتا ہے۔ یعنی دنیاوی معاملات میں نیچے کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، اور اخروی اور مانوی معاملات میں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر میں نماز شب پڑھتا ہوں تو کیا ہوا، میں مناجات نہیں پڑھتا۔ اگر میں مناجات پڑھتا ہوں تو کیا ہوا، میں روزے نہیں رکھتا۔ اگر میں روزے رکھتا ہوں تو کیا ہوا، میں 100 رکعت نماز نہیں پڑھتا۔ اگر میں یہ کرتا ہوں تو دوسرے کام ہیں جو نیک لوگ کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک شہید تھا بیچارہ، جس کے جو ہمارے کلاس فیلو میں تھا، تازہ ہی شہید ہوا، پھر بعد میں ان کی مجلس رکھی گئی، میں حیران ہو گیا۔ آپ میں سے اگر کسی نے دعائے عرفہ پڑھی ہو، دعائے عرفہ بہت لمبی دعا ہے، شاید دعائے جوشن کبیر سے بھی بڑی دعا ہے۔ دعائے عرفہ جو عرفہ کے میدان امام حسین نے پڑھی تھی، ایک شہید دوست کے واقعات ان کے باپ بتاتے ہیں کہ ہر روز، وہ ہمارے کلاس فیلو ہی تھے، کہتے ہیں ہر روز نماز شب کے ساتھ صبح کو دعائے عرفہ پڑھتا تھا۔ ہر روز دعائے عرفہ لوگ سال میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں، جیسے جوشن کبیر ایک دفعہ پڑھتے ہیں، وہ ہر روز دعائے عرفہ پڑھتا تھا۔ مانویت میں اوپر کی طرف دیکھیں، دنیا میں نیچے کی طرف دیکھیں کہ مجھ سے بھی غریب ہیں، مانوی میں مجھ سے بھی اچھے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے میں کچھ نہیں ہوں۔ اب یہ انسان کو اللہ نے ضمیر دیا ہے۔ اچھا، ضمیر کے بعد کیا چیز اللہ نے دی ہے جو باطنی رہبر ہے؟ وہ انسان کی فطرت ہے۔ فطر الناس جمیعا، اللہ نے تمام لوگوں کی فطرت ایک رکھی ہے۔ تو آپ پوچھیں کہ اچھا فطرت ایک ہے تو کوئی ایک مسلمان ہے، ایک عیسائی ہے، ایک ہندو ہے، ایک یہودی ہے، اگر فطرت ایک ہے تو مذاہب الگ الگ کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی، اگر کسی ہندو سے پوچھ لیں کیا تمہیں دنیا میں کامیابی پسند ہے، کہے گا ہاں کامیابی پسند ہے۔ اگر کسی عیسائی سے پوچھ لیں کیا تمہیں نقصان پسند ہے، کہا نہیں پسند ہے۔ کسی مسیحی سے پوچھ لیں بتاؤ مجھے، کہ کسی سکھ سے پوچھ لیں بتاؤ مجھے کیا دکان میں نقصان ہونا پسند ہے، کہے گا نہیں، میں نے کاروبار اسی لیے شروع کیا ہے تاکہ فائدہ ہو، نفع چاہیے۔ یعنی نقصان سے سب کو نفرت ہے، نفع سے سب کو محبت ہے۔ اسلام نے یہی کہا ہے، نفع کا نام ہے جنت، نقصان کا نام ہے جہنم۔ نفع کا نام ہے جنت، نقصان کا نام ہے جہنم۔ انسان کی فطرت ایک ہے، اصل بنیادی چیز۔ ظلم سب کو ناپسند ہے، سب ظلم سے نفرت کرتے ہیں، عدالت سب کو پسند ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ کیوں؟ اللہ نے یہ فطرت انسان کی رکھی ہے۔ مگر کیا فطرت میں چینجنگ آ سکتی ہے؟ ہاں، کبھی کبھار فطرت گمراہ ہو جاتی ہے،
یہاں تک کہ فطرت مر جاتی ہے. کیا فطرت بھی مر سکتی ہے؟ ہاں فطرت انسان بھی مر سکتی ہے. کیسے مر سکتی ہے فطرت انسان؟ دیکھیے کیا بچے سے محبت کرنا اچھا ہے؟ بالکل اچھا ہے، ہر ایک اپنے بچے سے محبت کرتا ہے. مگر میڈیا نے ایسا عربوں کو چینج کر دیا تھا، اپنے ہی بچیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے دفن کرتے تھے. میڈیا نے ان کو چینج کر دیا تھا کہ بھائی تمہاری بیٹی ہے، کوئی رشتہ لینے آئے گا، بے غیرت ہو گئی کہ چلو اس کو دفن کر دو. یعنی یہ سوچ کر میڈیا نے اتنا برین واش کر دیا تھا کہ جو چیز فطرت کے بالکل خلاف تھی اس پر عمل کر رہے تھے. آج بھی وہی میڈیا کام کر رہا ہے. انسان کی فطرت میں کچھ اللہ نے چیزیں رکھی ہیں، اس کے بالکل برخلاف فطرت سکھائی جا رہی ہے. فطرت عورت کی فطرت میں حیا ہے، شرم اور حیا عورت کی فطرت میں ہے. آپ کہیں گے اگر ہے تو یہ عورتیں اس طرح کیوں پھر رہی ہیں؟ میرے بھائی یہی تو برین واش کا طریقہ ہے، یہی تو میڈیا کا طریقہ ہے کہ ایک چیز جو آپ کی فطرت میں ہے، آپ کی فطرت کو گمراہ کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے کہتے ہیں نا سچ سننا ہے تو بچے سے سنو. جیسے کچھ ایسے بچے ہیں جو سچ بولتے ہیں. یا ایک دوسری کلپ کسی نے ہمیں بھیج رہی تھی، نیو یارک میں یا کسی شہر کا تھا، وہ واک تھی یعنی اسٹریٹ واک. ایک عورت حجاب کے ساتھ اسٹریٹ میں چل رہی ہے، اس کی 1 گھنٹہ کلپ بھری گئی. اور پھر ایک عورت بے حجاب چل رہی ہے گلی میں، اس کی بھی کلپ بھری گئی 1 گھنٹے کے لیے. جو حجاب کے ساتھ چل رہی تھی بڑے سکون سے چل رہی تھی، وہ ہنڈے بھی اسے تنگ نہیں کر رہے تھے. مگر جو بے حجاب چل رہی تھی لوگ اس کو ستاتے جا رہے تھے، لوگ تکلیف دے رہے تھے، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، لوگ اس کو چٹکلے اس پہ مار رہے تھے. اب کیونکہ فطرت سے انسان ہٹ گیا. جب انسان فطرت سے ڈیویٹ ہو گیا پھر انسان اسی طرح گمراہی میں پڑا رہتا ہے. جیسے میں نے کہا بچے سے فطرت سیکھیے. جیسے بچہ ہے، ایسے وہ واقعہ ہے خود لارن بوتھ کا. لارن بوتھ جو انگلینڈ کے پرائم منسٹر بلیئر کی سالی ہے غالباً، تو وہ مسلمان ہو گئی. وہ کہتی ہے کہ میں جب مسلمان ہوئی اپنی بیٹی سے میں نے جا کے کہا مسلمان ہوئی ہوں، تو میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا تو اماں اگر تم مسلمان ہوئی ہو، مسلمان تو حجاب کرتے ہیں. کہا جی ہاں. تو پھر تم بھی حجاب کرو گی؟ کہا ہاں میں حجاب کروں گی. تو امی یہ بتاؤ یعنی حجاب کرو گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بڑے نیک والا بڑے سینے والی جو شرٹ جو پہنتی تھی اور وہ پہن کے اسکول آتی تھی، اور جب میں تمہیں دیکھتی تھی مجھے اتنا برا لگتا تھا کہ میری امی کیسے آ گئی ہیں لوگوں کے سامنے، ہر پورے بدن کے حصے نظر آ رہے ہیں، کیا وہ تو نہیں پہنو گی اب لوگوں کے سامنے؟ کہا نہیں پہنوں گی. جیسے سنا بچی کود کے ماں کو لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے. کہا شکریہ. اب دیکھیے بچہ ہے مگر اس کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی. بچپنے تک اس کو تکلیف ہوگی مگر جیسے جوان ہو جائے گا اتنا اس کو میڈیا کر لے گا وہ بھی بچی ویسی ہو جائے گی، وہ بچہ بھی ویسے ہو جائے گا. اسی لیے اس دور میں خصوصاً ہمارے بچوں کی تربیت کرنا، جہاں فطرت کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، جن ملکوں میں فطرت کو دبا دیا جاتا ہے، گناہ کو فضیلت سمجھا جاتا ہے، نیکی کو رذیلت سمجھا جاتا ہے، گناہ کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور برائی کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور نیکی کو برا سمجھا جاتا ہے. 3 چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. عقل دی ہے جو باطنی رہبر ہے، عقل کے بعد اللہ نے ہمیں ضمیر دیا ہے جو باطنی رہبر ہے، باطنی نبی ہے، باطنی حجت ہے، باطنی امام ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں فطرت دی ہے. ان چیزوں کے ذریعے سے اگر ہم اپنی فطرت میں آئیں، ضمیر کو اجاگر کریں، عقل کو اجاگر کریں، پھر ہم ولایت کے قلعے میں داخل ہو سکتے ہیں. وہ ولایت کا قلعہ جو علی کا قلعہ ہے، وہ اطاعت امام اپنے عمل میں دکھائیں، فطرت کی طرف لوٹیں، عبادت میں وہ لذت ملے گی. اب فطرت ہمیں کیسے پتہ چلے؟ آخری نکتہ کہ فطرت ہمیں کیسے پتہ چلے کہ زندہ ہے یا میری مردہ ہے؟ اس کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام امام فرماتے ہیں اگر جاننا ہے تمہاری فطرت زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کا ایک بہت اچھا اللہ نے فارمولا رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ 5 وقت اللہ نے نماز واجب کی ہے. جن کی فطرت اپنی جگہ پر ہوتی ہے، اللہ نے اپنی مولا فرماتے ہیں اللہ نے اپنی عبادت میں وہ لذت رکھی ہے جو دنیا کی کسی شے میں لذت نہیں رکھی. مگر مجھے لذت کیوں نہیں مل رہی؟ ہمیں لذت کیوں نہیں مل رہی؟ بیمار کو میٹھا پانی بھی دیں تو اسے کڑوا لگتا ہے. پانی کڑوا نہیں، تمہیں بخار ہے. لذت عبادت مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ ہم مانوی طور پہ بیمار ہیں. فطرت ہماری بھی ہٹ گئی ہے، اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اپنی جگہ پہ لانا ہے. آگے پیچھے ہو گئی ہے. لذت عبادت جسے نہیں مل رہی ہے، دعا کی لذت جسے نہیں مل رہی ہے، یقین جانیے وہ فطرت سے ہٹ چکا ہے. دعا کی لذت، دعائے کمیل کی لذت، زیارت عاشورہ کی لذت،
حسین سے گفتگو کی لذت. ہاں دیکھیے آپ 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں, کسی اور آدمی کو کہتے ادھر بیٹھو, کیا وہ بیٹھتا؟ آپ کہتے نہیں میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ عشق اور محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں, عشق مولا میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں آقا کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس کی لذت مل رہی ہے تو بہت اچھا, اگر تکلیف ہو رہی ہے, میرے پیسے ضائع ہو رہے ہیں, میں اس کی جگہ کچھ اور کر سکتا تھا, پھر سمجھ لیجیے فطرت بہت خراب مرحلے پہ پہنچ چکی ہے کہ مجلس میں بیٹھ کے یعنی ہماری عبادت میں بھی دنیاوی رنگ ہے. دنیا میں تو دنیا کا رنگ ہے, عبادت میں بھی دنیا کا رنگ ہے. یعنی ادھر بیٹھ کے بھی سوچ رہے ہیں اپنی دنیا کے بارے میں, فطرت سے ہٹ چکے ہیں. فطرت پہ لانے کے لیے امام المتقین ہے, سید الشہداء ہیں جو ہمیں فطرت پہ لانے کے لیے آئے تھے. حسین نے آواز جو بلند کی لوگوں کے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے تھی. اے لوگو تمہارا ضمیر مر چکا ہے. الا وان السنۃ قد امیتت وان البدعۃ قد احیت. سنت مرتی چلی جا رہی ہے, بدعت زندہ ہوتی چلی جا رہی ہے. حسین اس وقت ہمیں بتلا رہے ہیں, حسین نے یہ مولا کا خط ہے مسئلے والوں کو کہ سنت ختم ہو رہی ہے, بدعت آ رہی ہے. تبھی حسین نے دیکھا اب مدینے میں رہنا مناسب نہیں ہے. حسین نے تبھی مدینہ چھوڑ دیا. حسین نے ہر شے قربان کر کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو اپنی فطرت میں لے کر آئیں. ہم بھی اس مولا سے کہیں مولا مجھے معلوم ہے مجھ میں تو کوئی طاقت ہی نہیں اپنے آپ کو راہ راست پہ ہدایت لانے کی. کل آپ نے سنا توفیق شرط اول ہے. مولا توفیق مجھے دیں, میں اپنے ضمیر کو زندہ کروں گا, باہر سے نصیحتیں سنوں گا, شاید کہیں آپ کا غلام بن جاؤں, شاید آپ کا افتخار بن جاؤں, شاید کسی دن آپ مجھے کہیں یہ میرا غلام ہے, میں نہ کہوں کہ میں آپ کا غلام. وہ موقع کب آئے گا؟ جب پاک ہو جائیں, جب واپس آ جائیں. ضمیر حر زندہ تھا جو واپس آیا. اگر حر کا ضمیر مر چکا ہوتا تو کھڑے ہو کر اپنی نماز جماعت شروع کر دیتا. مگر جب نماز کا وقت آیا حر نے کہا فرزند زہرا کیسے ممکن ہے آپ موجود ہوں اور میں سامنے کھڑا ہو جاؤں, آئیے مولا آپ جماعت کر جائیں. جبکہ مولا دشمن کے لشکر سے تھے, مگر ایسا ضمیر زندہ تھا حر کا کہ مولا کو کہا آپ پڑھائیں. السلام علیک یا ابا حسین مولا آپ پہ ہمارے سینکڑوں سلام. جب کسی نے مولا کو خواب میں دیکھا کہا مولا
مولا کے جسم کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ مولا کا زخم، مولا کا جسم زخموں سے چور چور ہے۔ کہا مولا آپ کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، کیا میں آپ کے لیے کوئی مرہم لے کر آؤں؟ مولا نے کہا ابھی تو گئی ہے میری اماں فاطمہ زہرا عزاداروں کے آنکھوں سے مرہم لانے کے لیے۔ یہ آنکھوں سے نکلنے والا آنسو حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ ہاں عزاداروں، یہ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ قیامت کے دن آواز ہوگی، جو لوگ حسین پہ گریا کرتے تھے وہ الگ ہو جائے۔ فاطمہ زہرا انہیں چن چن کر الگ کرے گی، انہیں ہٹا ہٹا کر الگ کرے گی۔ یہ میرے بچے پہ رونے والے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد مولا رسول اللہ کا ایک بوڑھا صحابی تھا، اسے پتہ چلا کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ بوڑھے صحابی کا دل ٹوٹ گیا۔ اب اس نے سوچا میں کیا کروں؟ کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ اپنے گاؤں میں زمینیں بیچ دیں اور کہاں چلا گیا؟ شام کے آنے والے رستے میں جا کر ایک زمین لے لی اور وہیں پہ سبیل لگا دی۔ لوگوں کو جو شام سے آنے والے ہوتے تھے ان سے پوچھتا تھا میرے امام سجاد کی کیا خبر ہے؟ لوگ کہتے تھے تیرے مولا سجاد کو اتنا چلایا اب تیرے مولا کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں، تیرے مولا نے اتنا گریا کیا آنکھوں میں زخم پڑ گئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گردن میں توپ ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ گریا کرتا تھا، روتا رہتا تھا اور ماتم کرتا رہتا تھا، کہتا تھا خدایا کب مجھے سید سجاد کی ملاقات نصیب ہوگی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ قید خانے سے رہا ہو کر واپس آیا، اسی شخص کی زمین کے قریب سے جب یہ قافلہ گزرنے لگا، ایک مرتبہ زینب کے کانوں سے ایک ایسی آواز ٹکرائی جو سنی سنائی لگ رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا ہائے میرا حسین، ہائے میرا غریب حسین۔ زینب گھبرا گئی، کہا سجاد ذرا قافلے کو ٹھہرا دے، یہ دیکھ کس حسین پہ گریا کر رہا ہے؟ کیا زہرا کے بیٹے حسین پہ گریا کر رہا ہے؟ کیا فرزند بطول حسین پہ گریا کر رہا ہے؟ سید سجاد اترے، گئے دیکھے ایک بوڑھا ہے جو زمین پہ کام کر رہا ہے اور کبھی آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے کہتا ہے مولا اے خدایا کب میرے مولا سجاد آئیں گے جنہیں میں پرسا دوں گا۔ رو رہا تھا، گریا کر رہا تھا۔ سید سجاد نے کہا السلام علیک ایھا الشیخ الکبیر، اے بزرگ سلام ہو تم پر، ہمارا سلام ہو۔ اب بوڑھے نے اٹھ کر سید سجاد کو دیکھا۔ اب عزادارو، بوڑھے نے ایک مرتبہ سجاد کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر جھک کر پاؤں کی طرف دیکھا، پھر چہرے کی طرف دیکھا۔ شام کے آنے والوں کی باتیں یاد آ گئیں۔ کہا اگر شام سے آنے والوں نے صحیح کہا ہے تو آپ میرے مولا سجاد ہوں گے۔ سید سجاد نے کہا اے میرے بابا کے عزادار صحیح کہا، مگر اس حالت میں ہمیں تو اپنے بھی نہیں پہچانتے، تو نے ہمیں کیسے پہچان لیا؟ کہا مولا میں آپ کو پرسا دینے کے لیے انتظار میں ہوں۔ سجاد نے کہا آجا مجھے بابا کا پرسا دے۔ قریب آیا، سینے سے لگایا، مولا اکبر کا بڑا ارمان، مولا قاسم کا بڑا ارمان، عباس کے بازوؤں کا بڑا ارمان۔ مولا ارمان تو بہت ہے مگر زینب کی چادر کا بڑا ارمان تو بہت ہے، زینب کی چادر کا بڑا غم تھا جو چادریں تطہیر تھی۔ اب ایک مرتبہ بوڑھے نے، اللہ جانے بوڑھے نے کیا دیکھا، شاید سجاد کی گردن پہ زخموں پہ نظر پڑی۔ ایک مرتبہ ایک چیخ ماری، گردن ڈھل گئی۔ سجاد نے کہا پھپھی اماں، بابا کا عزادار پردیس میں مر گیا۔ ہاں
حسین کو سفیر حسین مسلم ابن عقیل کا، مسلم تنہا رہ گئے کوفے میں، قوم نے بے وفائی کر دی، مسلم جا کے کسی دروازے گھر کی گلی پہ جا کر بیٹھ گئے، اور گھر کی مالکن ایک مومنہ تھی، آواز سنی، دروازہ کھولا، دیکھا ایک شخص نوجوان ہے جو زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، کہا بھائی اپنے گھر چلے جائیے، اور عمر ابن سعد نے کہا ہے، ابن زیاد نے کہا ہے کوئی سڑک پہ نہیں رہے، خطرناک موقع ہے، گھر چلی جائیے۔ مسلم نے کہا بیوی مجھے تھوڑا پانی پلا دو کہ بہت پیاسا ہوں، مسلم کو لا کے پانی دیا۔ اب پانی پینے کے بعد خاتون نے کہا قبلہ بھائی آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ اب تاریخ نے یہ منظر کشی کی ہے، مسلم کی دونوں کوہنیاں مسلم کے گھٹنے پر تھی، مسلم کے ہاتھ منہ پر تھے، خاموش ہو کر زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مومنہ بار بار کہہ رہی ہے اپنے گھر چلی جائیے۔ آخر مسلم نے کہا گھر تو وہی جاتا ہے جن کا گھر ہوتا ہے، ہمارا کوئی یہاں گھر نہیں۔ کہا مولا تو آپ کون ہیں؟ کہا میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں، خاک ہو میرے سر پہ۔ مومنہ کہنے لگی مولا گستاخی ہو گئی، آپ میری چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں اندر آئیے، معافی چاہتی ہوں۔ گھر اندر لے کر آئی۔ اب مسلم پوری رات عبادت کر رہے ہیں۔ مومنہ کا جو بیٹا تھا وہ قبیصہ ابن زیاد کا سپاہی تھا، اسے جب معلوم ہوا کہ مسلم میرے گھر میں ہیں، فوجیوں کو جا کے بتا دیا۔ اب رات کا وقت تھا، سپاہی آنے لگے، مسلم نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، تلوار لے کر گھر سے نکلنے چاہا۔ مومنہ نے کہا مولا گھر سے نہیں نکلیے، میرا گھر امن ہے، باہر خطرناک ہے۔ مسلم نے کہا یہ جان چکے ہیں میں یہاں پہ ہوں، اگر میں گھر سے نہیں نکلوں گا یہ گھر میں اندر آ جائیں گے اور تمہاری بے پردگی ہو جائے گی، میں نہیں چاہتا تم مومنہ کی بے پردگی ہو جائے۔ اے حضرت مسلم ابن عقیل یہی تو کوفہ ہوگا، اور شہزادی زینب ملکہ عالم بے پردہ بازار میں پھرائی جائے۔ مسلم تلوار لے کر نکلے۔ اب جو مسلم نے جنگ کی، اللہ اللہ 500 فوجی مر گئے، ابن زیاد سے اور فوجی منگائے گئے، پھر دوسرا دستہ مارا گیا، پھر تیسرا دستہ مارا گیا۔ جب پھر دستہ منگایا گیا فوجیوں کا، ابن زیاد نے کہا ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے اور اتنے فوجی، کہا اس کی رگوں میں بنی ہاشم کا خون ہے، یہ کم نہیں ہے۔ اب جب دیکھا مولا کو نہیں مار سک رہے تھے، ایک دھوکہ دیا، ایک گڑھا کھود دیا اور گھڑے پہ جھاڑے رکھ دی۔ آقا جوش شجاعت میں بڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ گھڑے پہ پاؤں آیا۔ اب جو گڑھے میں گرے ظالموں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، ظالم بڑے بڑے پتھر لاتے، مسلم کے سر پر پھینکتے، تیر برسائے گئے، مسلم زخموں سے چھلنی ہو گئے۔ ابن زیاد کی دربار میں مسلم کو لے گئے۔ ابن زیاد نے کہا مجھے سلام کر، کہا میرا مولا حسین ہے، میں صرف انہی کو سلام کرتا ہوں۔ کہا کوئی حاجت ہے؟ کہا پانی مل جائے۔ کہا پانی نہیں ملے گا۔ ایک شخص کو رحم آ گیا، اپنے غلام سے کہا پانی لے جاؤ۔ پانی کا پیالہ آیا، اب مسلم نے پینا چاہا۔ جنگ میں اتنے انہوں نے حملے کیے تھے، مولا کے ہونٹوں سے بھی خون بہہ رہا تھا اور دانت مبارک بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اب جو پانی پینا چاہا، خون کے قطرے پانی میں گرے، پانی ہٹا دیا۔ شاید اللہ کی مرضی ہے کربلا کا پہلا شہید بھی پیاسا مرے، کربلا کا پہلا شہید بھی پیاسا دنیا سے جائے۔ اب مسلم کو کہاں لے گئے؟ دارالعمارہ کی چھت پہ لے گئے، کہا مسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اب جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، مسلم کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جلاد نے دیکھا مسلم زار و قطار رو رہے ہیں، کہا مسلم اپنی جان کی خوف ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا نہیں اپنے لیے نہیں، میرا آقا حسین زینب و کلثوم کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ حسین کوفے میں نہ آنا، کوفے کی سرزمین بے وفا نکلی، انگلی کا اشارہ کیا،
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرا آخری سلام قبول کر دیجئے۔ حسین مولا رسے میں ہے، بس مسائل ختم کیے، حسین مولا رسے میں ہے۔ کوفے سے جو سوار آتے ہیں مولا حسین پوچھتے ہیں کوفے کی کیا خبر ہے؟ سوار کہتے ہیں مولا خبر تو دیں گے مگر ذرا خیمے کے پیچھے جا کر اکیلے میں بتائیں گے۔ مولا نے فرمایا نہیں ابھی بتا دو۔ کہا ہم بس اتنا کہہ سکتے ہیں جب ہم نے کوفہ چھوڑا تھا مسلم کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں گھسیٹی جا رہی تھی، ہم نے یہی دیکھا۔ حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، گھوڑے سے اترے، سر جھکاتے ہوئے خیمے میں گئے اور خیمے میں بیٹھے، گود میں سکینہ بیٹھی ہے۔ کہا بہن زینب مسلم کی بیٹی رقیہ کو بلانا۔ جیسے مسلم کی بچی آئی سکینہ کو گود سے ہٹا دیا، کہا سکینہ چلی جاؤ۔ اب رقیہ کو گود میں لیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا زینب جو میں نے سکینہ کے لیے بالیاں لی تھی وہ بالیاں لے کر آنا، میں بچی کو بالیاں دینا چاہتا ہوں۔ بچی کو بالیاں پہنائی، سر پہ ہاتھ رکھا، آخر بچی خاندان رسالت کی پلی ہوئی بچی تھی، گھبرا گئی۔ کہا مولا آپ تو مجھ پہ سر ایسے پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں پہ سر پھیرا جاتا۔ کہا بچی آج سے میں تیرے بابا، زینب تیری اماں، بس آخری جملہ امام حسین سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا مسلم کی بچی سے پیار ضرور کیجئے مگر ایک میری گزارش ہے، سکینہ کو